فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول۔ مقتل حسین علیہ السلام ہیں، یہ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 264 ہے۔ عنوان ہے سفیران حسین علیہ السلام۔ پچھلی ریکارڈنگز میں ہم نے سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں سے متعلق آپ کی گوش گزار کیا۔ آج ہے دیگر سفیران حسین کے بارے میں بات۔ نمبر 9 ہے جناب عبداللہ بن یقطیر۔ آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں سے تھے۔ جناب عبداللہ بن یقطیر بن ابی عقب اللیثی کا تعلق بنی لیث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ سے تھا۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا ہے۔ السلام علی عبداللہ بن یقطیر رضی الحسین۔ یہاں رضی ضاد یہ عین کا یہ مقصد نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا، بلکہ یہاں رضی سے المدہ مراد ہے، یعنی جب بھی دو بچے ایک ہی ہفتے میں پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا رضی کہا جاتا ہے۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں ابن حجر اسقلانی سے نقل کرتے ہوئے اس کی مزید بہتر وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب النساء باب میم میں کہا ہے کہ جناب عبداللہ بن یقطیر کی ماں میمونہ امام حسین علیہ السلام کی پرورش کرنے والی تھی، جیسا کہ ام قیس بن ذری امام حسن علیہ السلام کی پرورش کرنے والی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے میمونہ کا دودھ نہیں پیا ہے، لیکن پھر بھی جناب عبداللہ بن یقطیر جناب میمونہ کے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کا رضی یعنی دودھ شریک بھائی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ماں نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر تربیت اور پرورش کی تھی، اور ام الفضل بن عباس لبابہ امام حسین علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تربیت کرنے والی خاتون تھیں۔ ان کا دودھ بھی نہیں پیا ہے، اور یہ روایات ہیں المناقب بن ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57، الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413، مدینۃ المجائز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 448 پر، اور اقبال الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346 پر بھی یہ روایات ملی ہیں۔ جناب یقطیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کاج کرتے تھے، اور ان کی بیوی جناب میمونہ ام المومنین علیہ السلام کے گھر میں خدمت کرتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے 3 دن بعد جناب عبداللہ نے دنیا میں قدم رکھا، اسی وجہ سے انہیں رضی الحسین کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 265 ہے۔ عنوان ہے کوفہ روانگی اور گرفتاری۔ جناب عبداللہ بن یقطیر کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم بن عقیل کے پاس کوفہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے خط کو بند کر کے جناب عبداللہ بن یقطیر کے حوالے کیا تاکہ وہ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ پہنچ لیں۔ جناب عبداللہ ہموار اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو حسین بن نمیر ملعون کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کیا اور حسین بن نمیر ملعون کے پاس لے گئے۔ حسین نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کی تلاشی لو۔
جناب عبداللہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً خط نکالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ کوئی بھی اسے نہ پڑھ سکے۔ حسین بن نمیر ملعون نے آپ کے ہاتھ گردن سے باندھے اور آپ کو ابن زیاد ملعون کی طرف بھیج دیا۔ صفحہ نمبر 265 عنوان ہے مقتل جناب عبداللہ بن یقطیر۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن یقطیر راستے کے کسی مقام سے جناب مسلم بن عقیل کے پاس بھیجا تو قادسیہ کے مقام پر حسین بن تمیم، کہیں نمیر بھی لکھا ہے اور کہیں تمیر، اس کے ملعون لشکر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے ان سے کہا چھت پر چڑھو اور جھوٹے کے بیٹے پر لعنت کرو، نعوذ باللہ، پھر نیچے آؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ وہ قصر کی چھت پر چڑھ گئے اور جب لوگوں کو اوپر سے دیکھا کہنے لگے اے لوگو، میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے حسین علیہ السلام کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ اے لوگوں، مرجانہ اور سمیہ کے ناپکار بیٹے کے خلاف ان کی مدد کرو، ابن مرجانہ کے خلاف ان کی تقویت کرو، ان کے ساتھ بوجھ اٹھانے میں آگے بڑھو۔ ابن زیاد ملعون کے حکم سے آپ کو اتارا گیا اور دارالامارہ کی چھت پر آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو نیچے گرا دیا گیا۔ ابھی آپ کے جسم میں جان تھی کہ اتنے میں کوفے کا قاضی اور فقی عبد الملک بن عمیر خلیمی ملعون آگے بڑھا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کے اس عمل پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا میں نے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ یہ روایت مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 41، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 398، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 پر ہے۔ علامہ ہلی جناب عبداللہ بن یقطیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن یقطیر یعنی نیچے 2 نقطے والی یا کے بعد قاف تا بغیر نقطے والا اور را کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے رضی دوشریک بھائی کوفے میں قتل کر دیے گئے تو عمرو ازدی نے ان کے پاس جا کر ذبح کیا اور کہا جاتا ہے یہ کام عبد الملک بن عمیر الخمی ملعون نے کیا۔ اور یہ روایت ہے خلاصۃ الاقوال فی مرحلۃ الرجال صفحہ نمبر 192، حدائق الوردیہ صفحہ نمبر 103 پر۔ جناب مسلم، جناب ہانی اور جناب عبداللہ بن یقطیر کی شہادت کی خبر صفحہ نمبر 266۔ شیخ مفید اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسد سے وابستہ 2 لوگ عبداللہ بن سلیمان اور منظر بن شمل حج سے فارغ ہو کر امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جاننے کے لیے آپ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام ترویہ کے دن مکہ سے نکلے تھے، لہٰذا ان کے لیے امام علیہ السلام کے پاس تیزی سے جانا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور زرود کے مقام پر امام علیہ السلام کے لشکر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کوفے سے آنے والے ایک شخص کو دیکھا جس نے امام علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس سے کوفے کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹھہرے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے اپنا راستہ بدل دیا ہے تو آپ واپس لوٹ گئے۔ عبداللہ اور منظر اس کے پاس گئے اور سلام کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرا نام بکر ہے اور میرا تعلق بنو اسد سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی بنو اسد سے وابستہ ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کوفے کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا جب میں کوفے سے نکل رہا تو جناب مسلم بن عقیل، جناب ہانی بن عروہ کو شہید کیا جا چکا تھا اور ان کے پاؤں کو باندھ کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منظر نے اسے خدا حافظ کہا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ زوالہ کے مقام پر انہوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہمارے پاس ایک خبر ہے، اگر آپ کہیں تو سب کے سامنے بیان کریں یا پھر تنہائی میں آپ کو بتائیں۔ امام نے فرمایا ان لوگوں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ عرض کرنے لگے آپ علیہ السلام نے جس سوار سے پوچھنا چاہا اور پوچھ نہ سکے ہم نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کوفے کے حالات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ جب کوفے سے نکلے تو جناب مسلم اور جناب ہانی شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مسلم پر رحم کرے، وہ اللہ سے ملاقات کر کے اس کی خوشنودی اور جنت تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کی، جبکہ
جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ پھر عبداللہ اور منذر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا ابا عبداللہ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں اور اسی جگہ سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفے میں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ ان کی باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، مسلم شہید ہو چکے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں، خدا کی قسم، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان کے خون کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے، یا پھر ہم بھی وہی جام پئیں گے جو انہوں نے پیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ اس سے عبداللہ اور منذر سمجھ گئے کہ امام علیہ السلام نے کوفہ جانے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا انہوں نے آپ کو الوداع کہا اور چلے گئے۔ صفحہ نمبر 268۔ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب ہانی اور جناب مسلم اور جناب عبداللہ بن یقطیر کی شہادت سے بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، فرمایا، اما بعد، ہمارے پاس بہت خطرناک خبر پہنچی ہے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام اور جناب ہانی بن عروہ اور جناب عبداللہ بن یقطیر کو شہید کیا گیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور کوفے کے لوگ بنو امیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس خبر کے بعد کچھ لوگ منتشر ہو گئے، جس سے آپ کے لشکر کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ اور یہ روایت ہے الارشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73، فرسان الہجا صفحہ نمبر 314 پر۔ صفحہ نمبر 268 عنوان ہے جناب قیس بن محصر سیدوی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے قاصد تھے، جو امام علیہ السلام کے خطوط کو کوفیوں اور جناب مسلم بن عقیل تک پہنچاتے تھے۔ آپ کا پورا نام قیسن بن محصر بن خلید یا خالد بن جندب بن منقص بن جسر بن نکارہ بن سیدہ ہے۔ اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 11 اور جمیرۃ الانصاب العرب صفحہ نمبر 195 پر۔ فرسان الہجا جلد نمبر 2 اور امام حسین اور اصحابہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 249 میں آپ کا پورا نام قیس بن محصر بن خالد بن جندب بن عمرو بن قین بن الحرث بن سلبیہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ اسدی الساعدی لکھا ہے۔ قبیلہ قیس بنی سعدہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ قبیلہ بنی اسد کا ایک طائفہ شمار ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعض منابع میں انہیں بنی اسد کے شہداء میں شمار کیا گیا۔ آپ کے اجداد میں ایک کا نام نکرہ ہونے کی وجہ سے انہیں قیس بن محصر نکری بھی کہا گیا۔ اور یہ روایت ہے تاج العروس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 559 پر۔ صفحہ نمبر 269 جناب قیس بحیثیت سفیر حسین علیہ السلام۔ واقعہ کربلا میں ان کے اصلی کردار کو نامہ رسانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جناب قیس نے اس واقعے میں جن خطوط کو پہنچانے کا کام کیا وہ یہ ہے: مکہ میں امام حسین علیہ السلام تک کوفیوں کے خطوط پہنچائے، کوفہ سفر کے دوران جناب مسلم کے خطوط امام حسین علیہ السلام تک پہنچائے، امام حسین علیہ السلام کے خطوط کو جناب مسلم تک پہنچایا، کوفے کے سفر میں جناب مسلم بن عقیل کا ہم سفر اور جناب مسلم کی طرف سے کوفیوں کی بیعت کی اطلاع کا امام علیہ السلام تک پہنچایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمسری اور حاجز کے مقام سے کوفیوں کی طرف خط لے کر جانا، یہ بھی ان کے ذمہ تھا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 294 پر، انصار الانصار الثوارۃ الثور صفحہ نمبر 279 پر۔ صفحہ نمبر ہے 269 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کوفیوں کے خطوط۔ رمضان کی 10 تاریخ کو عبداللہ بن مسمہ ہمدانی اور عبداللہ بن قیس کے توسط سے کوفیوں کے کئی خطوط امام حسین علیہ السلام تک پہنچے۔ 2 دن کے بعد جناب قیس بن محصر، جناب عبد الرحمن بن عبدالرہ ارجی اور امارہ بن عبد سلولی کوفیوں کے مزید 150 خطوط لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اور یہ روایت ہے مقتل حسین الخوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 اور تاریخ اسلامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 111 پر۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب قیس کوفے کے رہنے والے تھے اور امام حسین تک خطوط پہنچانے کے لیے مکہ آئے تھے۔ صفحہ نمبر 269، عنوان جناب مسلم کے خطوط۔ جناب قیس 3 دن سراحت کرنے کے بعد 15 رمضان کو امام حسین علیہ السلام کے حکم پر جناب مسلم بن عقیل کے ہمراہ مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب مسلم اپنے اہل خانہ سے خدا حافظی کے لیے مدینے چلے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ راستوں سے واقف 2 اور اشخاص بھی تھے جو راستے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ روایت تاریخ طبری میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 270 ہے، عنوان ہے پہلا خط۔ جناب مسلم نے خبیت کے مقام سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ جناب قیس نے امام حسین علیہ السلام کے تک پہنچایا اور جواب لے کر جناب مسلم تک پہنچایا۔ جناب قیس نے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ ان کے ساتھ جناب عمار بن عبد سلولی اور جناب عبد الرحمن بن عبداللہ بن کدن ارحبی بھی تھے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب قیس اس پورے سفر میں جناب مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ جناب مختار کے گھر پہنچ گئے۔ جناب قیس کوفے سے پہلے قبیلہ بنی اسد آئے اور لوگوں کو جناب مسلم کے آنے کی اطلاع دی۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسی قبیلے سے جناب مسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ صفحہ نمبر 270، عنوان دوسرا خط۔ کوفیوں کی طرف سے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے کے بعد جناب قیس جناب مسلم بن عقیل کا دوسرا خط لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ اس خط کو امام علیہ السلام تک پہنچانے میں جناب قیس کے ساتھ جناب عابس بن ابی شبیب شاکری اور جناب شوذب شاکری تھے۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 اور مشیر علی الاحزان صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ صفحہ نمبر 270 ہے، آخری خط۔ امام حسین علیہ السلام نے وادی حاجز سے جناب قیس کو کوفہ روانہ کیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ خط کربلا سے کوفہ بھیجا گیا تھا اور یہ مقتل حسین خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 اور نفس المحموم صفحہ نمبر 180 پر ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ خط بطن الرما سے بھیجا گیا اور اس کا مفہوم یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اما بعد مجھے مسلم بن عقیل کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں تم لوگوں کے احوال کا ذکر ہے۔ ہمارے آنے کا تم میں اشتیاق پایا جاتا ہے۔ تم لوگ ہماری نصرت پر جمع ہو چکے ہو اور ہمارا انتظار کر رہے ہو اور ہمارے حقوق کے مطالبات پر ایکا کر چکے ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اور تمہارے عزائم کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور بے پناہ اجر و ثواب عطا کرے۔ میں اپنا یہ خط بطن رما سے بھیج رہا ہوں۔ میں اپنے خط کے پیچھے پیچھے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں جلد از جلد کوفہ پہنچ جاؤں۔ والسلام۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 240 پر ہے۔ تاریخ طبری میں خط کی عبارت اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے اپنے برادران ایمانی کو سلام پہنچے۔ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد مجھے مسلم بن عقیل کا خط موصول ہوا جس میں تمہارے محسن عقیدے کے بارے میں مرقوم ہے کہ تم سب لوگ ہماری نصرت پر جمع ہو چکے ہو اور ہمارے حقوق کے طلبگار ہو۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس عمل کا اجر عظیم عطا کرے۔ میں تمہاری طرف 8 ذی الحج منگل روز ترویہ روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو تم لوگ اپنے کام میں تیزی پیدا کرو، جدوجہد میں اضافہ کرو۔ میں انہی ایام میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 394، اسناب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373، تجارب العام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 69، الکامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 548، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 245، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 196، اعلام البرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 پر یہ خط موجود ہے۔ صفحہ نمبر 271، عنوان ہے جناب قیس کی گرفتاری۔ جناب قیس بن محصر سیدوی جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر ملعون نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کی طرف بھیجا
تاکہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم صادر کرے۔ جناب قیس نے گرفتار ہونے سے پہلے امام علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا تھا تاکہ یہ خط دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ ایک روایت میں کہ آپ نے وہ خط چبا لیا۔ صفحہ نمبر 272، عنوان ہے دربار ابن زیاد ملعون۔ آپ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس ملعون نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو نے خط کو کیوں پھاڑا؟ آپ نے جواب دیا، تاکہ تم اس کی تحریر نہ پڑھ سکو۔ اس ملعون نے کہا، خط کس کی طرف سے تھا اور تم اسے کس کے پاس لے جا رہے تھے؟ آپ نے جواب دیا، خط حسین علیہ السلام کی طرف سے اہل کوفہ کے نام تھا۔ ملعون نے کہا، کن لوگوں کے نام؟ آپ نے جواب دیا، مجھے ان کے نام کا علم نہیں۔ اس پر ابن زیاد ملعون بہت غصہ ہوا اور پھر کہنے لگا کہ ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ پھر اس ملعون نے آپ سے کہا، حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی علیہ السلام اور ان کے بابا علیہ السلام کو برا بھلا کہو ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جناب قیس نے کہا، میں منبر پر جا کر ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا اور تم جن لوگوں کے بارے میں کہو گے انہیں برا بھلا بھی کہوں گا۔ صفحہ نمبر 273، خطبہ جناب قیس۔ ابن زیاد ملعون نے آپ کو منبر پر جانے کی اجازت دی۔ آپ نے منبر پر جا کر حمد خدا اور رسول اللہ پر درود بھیجنے کے بعد علی علیہ السلام اور اولاد اور ان کی اولاد پر درود بھیجے۔ نیز ابن زیاد ملعون اور ان کے باپ یزید اور تمام بنو امیہ پر لعنت کی۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے، اے کوفے والو، مجھے حسین علیہ السلام نے تمہاری طرف اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ میں انہیں بطن رما کی زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اپنے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار رہو۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 394، اصناف الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 273، عنوان مقتل جناب قیس۔ جناب قیس کی جانب سے بنی امیہ کے کرتوتوں کا راز فاش کرنے کے بعد ابن زیاد ملعون نے انہیں دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرانے کا حکم دیا۔ یوں جناب قیس شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 394 اور دیگر تمام کتب میں ہے اس کا حوالہ۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون کے حکم سے ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر دارالعمارہ سے نیچے گرایا گیا، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جناب قیس کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عازب الحجنات کے مقام پر تھے کہ آپ کو جناب قیس کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے جناب قیس شہید ہوئے ہیں، لیکن بعض روایت کے مطابق کربلا سے کوفہ خط لے جاتے ہوئے 2 محرم اور عاشورے کے درمیان شہادت ہوئی۔ میری تحقیق کے مطابق جناب قیس کربلا پہنچنے سے پہلے امام علیہ السلام سے جدا ہوئے اور امام علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے شہید ہوئے، کیونکہ جناب قیس نے اپنے خطبے میں امام علیہ السلام کی کربلا پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔ نیز متعدد کتب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر راستے میں امام حسین علیہ السلام کو ملی، لہٰذا ان کی شہادت روز عرفہ کے بعد اور محرم سے پہلے واقع ہوئی۔ صفحہ نمبر 274، زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا ہے، السلام علی قیس بن محصر السیدوی۔ جناب قیس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا رد عمل۔ جناب ترمہ بن عدی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو جناب قیس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے نم آنکھوں سے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ ان میں کچھ شہادت کو پہنچ گئے ہیں اور کچھ ان میں سے اس کے منتظر ہیں، اور وہ کسی صورت میں اپنے عقیدے کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا، بار الہ ہمارے اور ان کے لیے بہشت قرار دے، نیز ہمارے اور ان کے درمیان رحمت قرار دے اور ثواب مرحمت فرما، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ صفحہ نمبر 274، عنوان جناب قیس اور جناب عبداللہ کے حالات میں مشابہت۔ بہت سے کتب میں خطوط کی ارسال و ترسیل میں جناب قیس بن محصر کی جگہ جناب عبداللہ بن یقطیر مذکور ہے، لیکن کوفہ بھیجے جانے کا راستہ مختلف ذکر ہے۔ لیکن باریک بینی سے جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ نامہ رسائی کے درمیان تفاوت موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک دفعہ جناب عبداللہ بن یقطیر کو ایک راستے سے کوفے روانہ کیا، دوسری مرتبہ ایک دوسرے راستے سے جناب قیس بن محصر کو روانہ کیا، لیکن دونوں قاصد گرفتار ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ جناب عبداللہ بن یقطیر کو جناب قیس سے پہلے کوفہ بھیجا اور ان کی شہادت کی خبر
زبالہ نامی جگہ پر ملی۔ جناب قیس بن محصر کو حاجز یا حاجر بطن الرما سے کوفہ بھیجا اور عزیب الحجنات میں ان کی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کو ملی۔ تمام سفیران کربلا کا ذکر یہاں پر تمام ہوتا ہے اور اب مکہ سے کربلا کا سفر کا آغاز ہے۔ صفحہ نمبر 276 ہے۔ ابتہا، مقام ابتہا مکہ اور منا کے درمیان واقع ہے۔ در حقیقت یہ نشیبی علاقہ ہے جہاں سے منا کا پانی بہتا ہے۔ اس کی ابتدا منا اور انتہا مقبرہ معلّہ پر ہوتی ہے۔ یہاں حاجون نام کا ایک قبرستان ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات جناب یزید بن ثبیت سے ہوئی۔ وہ اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ بصرہ سے تشریف لائے تھے۔ ابتہا جناب یزید بن ثبیت کی آمد مکہ سے کربلا کے سفر میں ہم بیان کر رہے ہیں اور صفحہ نمبر 276 ہے۔ جناب یزید بن ثبیت نے ابتہا تشریف لا کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے۔ دوسری جانب امام بھی جناب یزید بن ثبیت کے آنے کی خبر سننے کے بعد ان کے پاس خود تشریف لے گئے۔ وہاں وہ موجود نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کا انتظار کیا۔ وہاں جناب یزید بن ثبیت نے جب دیکھا کہ امام حسین اپنے خیمے میں نہیں ہیں تو فوراً اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام علیہ السلام سے ملاقات کی اور خوش ہو کے کہا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ امام علیہ السلام نے آپ سے خیریت معلوم کی تو آپ نے فرمایا، اے فرزند رسول، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اس کے بعد جناب یزید بن ثبیت امام کے ساتھ رہنے لگے۔ صفحہ نمبر 276 ہاشم مخزومی سے ملاقات۔ سفر عراق کے دوران ہاشم مخزومی سے امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ہے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے اس سفر سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آپ اس ریاست کی طرف جا رہے ہیں جہاں کے حکمران فرعون صفت ہیں، درہم اور دینار کے پرستار ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے شفقت و محبت پیش کی ہے، لیکن میں نے سفر عراق کو ہر صورت اختیار کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 277 عنوان ہے ایک شعر کا امام علیہ السلام سے کلام کرنا۔ طبری امامی نے اپنی اسناد سے راشد بن مزید سے نقل کیا۔ اس نے کہا، جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو میں نے آپ کے ساتھ تھا۔ رستے میں ایک شیر نظر آیا۔ آپ علیہ السلام بے خوف ہو کر شیر کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، کوفے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ شیر نے کہا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوفے کا عامل کون ہے؟ شیر نے کہا، اس وقت کوفے کا عامل ابن زیاد ملعون ہے اور جناب مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تو کہاں جا رہا ہے؟ شیر نے کہا، میں عدن جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں کوفے کے پانی کے متعلق کچھ علم ہے؟ شیر نے کہا، ہم تو آپ کے علم کی خوشہ چینی کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے وما ربک بظالم للبعید اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے والی آیت پڑھی اور آپ کو سلام کر کے چلا گیا۔ یہ روایت دلائل امامہ صفحہ نمبر 75 مدینۃ المجائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ صفحہ نمبر 278 ہے اور عنوان ہے تنیم، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ 9 ذی الحج کو امام علیہ السلام اس مقام سے گزرے۔ یہ مکہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ تنیم ان مقامات میں سے ہے جہاں حج و عمرے کرنے والے افراد کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہ مقام عمرہ مفردہ کے میقاتوں میں سے ہے۔ یہ مقام مسجد الحرام کے مسجد شمال غرب میں واقع ہے جو مکہ اور صرف کے درمیان ہے۔ یہ علاقہ 2 پہاڑوں نعام اور نعیم کے درمیان واقع ہے جنہیں نعمان بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام مکہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 278 عنوان ہے تنیم یمنی قافلہ۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا آمنا سامنا یمن سے آئے ہوئے ایک قافلے سے ہوا جو شام جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے ان سے چند اونٹ معاوضے پر حاصل کیے۔ امام علیہ السلام نے آدھا معاوضہ ادا کیا اور باقی کا
باقی کا عراق پہنچ کر ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس قافلے میں سے 13 افراد امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے۔ اس قافلے کو بحر بن رسیان حمیری نے یزید ملعون کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ شخص یمن میں یزید ملعون کا کارگزار تھا۔ بحر بن رسیان علم نجوم میں صاحب نظر تھا۔ اسی نے بعد میں عبداللہ بن متی کو بتایا تھا کہ جب ابن زبیر قیام کرے گا تو وہ کوفے کا والی بنے گا۔ اس قافلے کے ہمراہ الورث یہ خاص قسم کی گھاس ہے جو تل کی طرح ہوتی ہے اور رنگ ریزی کے کام آتی ہے، اور اس سے زعفران بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ گھاس یمن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی، اور بہت سارے شاہانہ لباس تھے جسے عامل یمن نے یزید ملعون کے پاس روانہ کیے تھے۔ کچھ مورخین نے اس مقام پر تاریخی ٹھوکر کھائی ہے جس میں عصر حاضر کے علماء بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کاروان کے سارے سامان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ در حقیقت قافلے والوں سے امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں کرتا، لیکن تم میں جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ عراق چلے تو ہم اس کو کرایہ سفر بھی دیں گے اور اس کی ہمراہی کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اور جو ہم سے یہیں سے جدا ہونا چاہتا ہے اسے بھی ہم اتنا کرایہ سفر دیں گے کہ وہ اپنے وطن واپس پہنچ جائے۔ روایت میں ہے کہ ان شتربانوں میں سے صرف 3 شتربان ساتھ آئے اور باقی سب واپس یمن چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ 10 دینار اور ایک قیمتی خوبصورت اونٹ بھی دیا۔ یہ لوگ یمن واپس چلے گئے۔ یہی روایت باقی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ روایت اپنے سیاق و سباق کو خود ظاہر کر رہی ہے کہ اگر امام علیہ السلام نے سامان پر قبضہ کر لیا ہوتا تو آپ علیہ السلام کبھی بھی اونٹوں کے کرائے کی پیشکش نہ کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو اگلی منزلوں کے دور ہونے اور وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے پانی کے زائد مشقوں کے لیے سواریاں درکار تھیں۔ اس واقعے کے بعد اس قافلے کے پاس جو زائد سواریاں تھیں وہ امام علیہ السلام نے کرائے پر حاصل کی۔ امام علیہ السلام کی اس دل نشین گفتار کے بعد جو بھی اس قافلے نور سے جدا ہوا اسے امام علیہ السلام نے اس کا حق دے دیا، اور جس نے رکنا چاہا اسے کرایہ دینے کے علاوہ امام علیہ السلام نے لباس بھی عطا کیا۔ اس واقعے کو بنی امیہ کے زر خرید لوگوں نے تحریف کر کے لکھا کہ امام علیہ السلام نے اس قافلے کو زبردستی اپنے ساتھ ملایا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ یہ ایک خود ساختہ اور مجہول داستان ہے جو امام علیہ السلام جیسی شخصیت کی توہین ہے۔ صفحہ نمبر 279 عنوان ہے صفا۔ صفا مکہ اور کوفے کے قدیمی راستے پر ایک قرارگاہ کا نام ہے۔ صفا مکہ کے نزدیک حنین اور اصناب حرم کے درمیان واقع ہے۔ مکہ میں عراق کی جانب سے داخل ہونے والے شخص کے لیے حنین اور انصاب الحرم کے درمیان صفا پڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں متعدد مورخین کا خیال ہے کہ یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزق بن غالب بن سسامہ سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کے استغفار پر وہ تاریخی شعر کہے جس کا ترجمہ ہے کہ کوفے کے عوام کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرزق شاعر کے ساتھ دوسرے مقامات پر ملاقات کی بھی روایت ملتی ہے۔ مقام شقوق یہ الفتوح کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 71 پر ہے۔ مکہ کے نزدیک یہ بات الارشاد اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 67 میں ہے۔ ذات العرق تاریخ اسلام میں ہے یہ درج، جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 10 پر۔ انصاب الاشراف میں بھی یہی درج ہے کہ ذات العرق پہ ملاقات ہوئی، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 165 پر ہے۔ یہ بستان بنی عامر جعفریان اطلس شیعہ یہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 66 پر یہ بات تحریر ہے، لیکن مشہور روایت مقام صفا کی ہے۔ صفحہ نمبر 280 فرزق کا تعارف۔ فرزق کا نام حمام بن غالب بن ساسا ہے۔ ان کے دونوں چچا زحیل اور زحاف بصرہ میں زیاد بن سمیہ کے دیوان میں 2000 بخشش لیا کرتے تھے۔ فرزق جب بنی نہشل اور فقیم کی ہجوم میں اشعار کہے
تو ان دونوں نے زیاد ملعون سے جا کر ان کی شکایت کی۔ جب زیاد بن سمیہ ملعون نے فرزق کو طلب کیا تو یہ بصرہ سے نکل گیا۔ اس کے بعد نوبت یہ آ گئی کہ جب زیاد ملعون بصرہ آتا تھا تو فرزق کوفے آ جاتا تھا، اور جب وہ کوفے آتا تھا تو فرزق بصرہ آ جاتا تھا۔ واضح ہے کہ زیاد ملعون 6 مہینے بصرہ رہتا تھا اور 6 مہینے کوفے کے امور سنبھالتا تھا۔ اس کے بعد یہ حجاز چلا گیا اور وہیں مکہ و مدینے میں رہنے لگا۔ اس طرح زیاد ملعون کی شرارتوں سے بچ کر سعید بن عاص کی پناہ میں رہنے لگا، یہاں تک کہ زیاد ملعون ہلاک ہو گیا تو اس نے اس کے ہجوم میں مرثیہ کہا۔ 60 ہجری میں یہ اپنی ماں کے ہمراہ حج آ رہے تھے، اور جو مرثیہ کہا اس میں یہ بیان ہوا کہ میں نے آل سفیان کے ایک مرد پر گریہ کیا جو کافر تھا، جیسے قیصر و کسریٰ اپنے دشمن پر روتے ہیں۔ 60 ہجری میں یہ اپنی ماں کے ہمراہ حج پر آ رہے تھے۔ جب ان کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے حجاج کے لیے بھی شعر کہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے محل میں بھی اس کی آمد و رفت تھی۔ 102 ہجری تک یہ شاعر زندہ رہے۔ بنی نحشل کی ہجوم میں جب اس نے اشعار کہے تو یہ جوان تھے، بلکہ ایک نوجوان اعرابی تھے جو دیہات سے آئے تھے۔ ایسی صورت میں امام علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ مکہ میں عبداللہ بن عمرو عاص نے اس سے کہا، تم کیوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق نہیں ہوتے؟ خدا کی قسم یہ حکومت تک نہیں پہنچیں گے۔ فرزق کہتا ہے کہ میں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہو جاؤں۔ پھر خود ہی نقل کرتا ہے کہ جب میں نے انبیاء کرام کے آخری انجام پر غور کیا تو میں پشیمان ہوا۔ جس وقت کوفے میں سید الشہداء کی شہادت کی خبر سنی تو عبداللہ بن عمرو عاص پر لعنت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا قریب تھا کہ وہ مجھے موت کے حوالے کر رہا تھا۔ تاریخ اسلام کے عظیم شعراء میں شمار ہوتا ہے کہ جو موت کے ڈر سے بے نیاز ہو کر امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں امام علیہ السلام کی مدح میں ایک مشہور قصیدہ کہا، اور اسی قصیدے کی بنا پر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ صفحہ نمبر 281۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور فرزق کا مکالمہ۔ فرزق شاعر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 60 ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ میں حرم میں داخل ہوا اور اپنی والدہ کے اونٹ کو ہانک رہا تھا تو میں نے ایک کارواں کو مکہ سے نکلتے دیکھا کہ جن کے ساتھ مکمل اسلحہ، تلواریں اور ڈھالیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کارواں کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حسین بن علی علیہ السلام کا۔ فرزق بن غالب نے امام علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، حج کے اعمال انجام دیے بغیر نکلنے کا سبب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اگر جلدی نہ کرتا تو گرفتار ہو جاؤں گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ لوگوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے، یعنی عراق کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ فرزق نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے ایک آگاہ شخص سے سوال کیا ہے، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور انصاف اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمان الہی آسمان سے نازل ہوتا ہے، خدا کی جو مصلحت ہوتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے وہ اسے انجام دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرزق نے کہا، وہ آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، آپ اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جن کے قلوب آپ کے لیے دھڑکتے ہیں اور ان کے ہاتھ آپ کے خلاف مچلتے ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے صحیح کہا، تمام امور خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارا پروردگار ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر حالات ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق رہے تو ہم اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور ادائے شکر کے لیے بھی وہی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن اگر حوادث ہمارے اور ہماری آرزوؤں کے درمیان رکاوٹ بن گئے اور اعلیٰ حالات نے ہماری خواہش کے مطابق رخ اختیار نہ کیا، تب بھی جس کی نیت حق ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ راہ حق سے گمراہ نہیں ہوا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے بدعتوں، حاکم شام کے برے کاموں، خدا کے دین کی نصرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزق، یہ وہ گروہ ہے جس نے شیطان کی پیروی کو قبول کر لیا ہے، خدا رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، زمین میں کھلم کھلا فساد کرتے ہیں اور حدود الہی کو نابود کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، فقیروں اور بیچاروں کے اموال کو اپنی ملکیت قرار دے لیا ہے، اور میں دین خدا کی مدد اور ان کے قوانین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا ہوں تاکہ خدا کا دین کامیاب ہو جائے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلے
ریکارڈنگ میں اگلے مقام کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں مولا امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے۔